السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے خوشی کا توقعات سے کیا تعلق ہے۔ میں آج آپ کو سیکرٹ آف ہیپینس بتاؤں گا اور اس سیکرٹ آف ہیپینس ایک سادہ سے اصول کے اوپر مبنی ہے۔ اس سیکرٹ کو بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید اور بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ سبق کیسے سیکھا اور مجھے یہ سبق کیسے ملا۔ میں امریکہ گیا پڑھائی کے لیے، والدین میرے ضعیف اور بیمار تھے۔ 1987 میں گیا اور 1994 یعنی کہ 7 سال بعد 95 کے اوائل میں واپس آیا۔ مجھے ان تمام 7 سال میں نے ایم ایس بھی کی، پی ایچ ڈی بھی کی اور شادی بھی کی اور پھر بچے بھی ہوئے۔ اور جب میں واپس آیا تو مجھے میرا احساس ذمہ داری مجھے واپس لے کر آیا۔ میرے والدین ضعیف تھے، بیمار تھے اور اس زمانے میں ہم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے۔ اس تمام عرصے میں جب میں امریکہ رہا تو بالکل ایک اسٹائپنڈ کے اوپر، جو اسکالرشپ ہوتی ہے، اس کے اوپر میں تھا۔ میں پاس ایک اپرچونٹی تھی، میں اگر چاہتا تو میں امیگریشن لے سکتا تھا، اس کے کئی طریقے تھے اور جیسے عام طور پہ لوگ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح وہاں ٹک جاتے ہیں۔ یہ 1994 کی بات ہے، آج سے کوئی 27 سال پہلے۔ میں واپس آیا تو پاکستان جیسے ہی میں نے ڈگری لی 94 کے دسمبر میں، 95 کے جنوری میں واپس آ چکا تھا۔ آیا تو اس زمانے میں یہاں کوئی پی ایچ ڈیز کی بہت زیادہ مانگ بھی نہیں تھی اور جو عام تنخواہ تھی اس کے اوپر میں آئی بی ایم میں ملازم ہوا، گریڈ 17 کے تقریباً 12,000 روپے ملا کے الاؤنسز ملا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بجلی، پانی اور سیکیورٹی کے مسائل کراچی میں بہت زیادہ تھے۔ سیفٹی، کار جیکنگ، کڈنیپنگ، ٹارگٹ کلنگز بہت ہو رہی تھیں، بوریوں میں لاشیں ہو رہی تھیں۔ میں آیا تو ہڑتالیں ہوتی تھیں اور بہت سارا لوگوں کو ڈر و خوف ہوتا تھا۔ گھر سے جو لوگ نکلتے تھے تو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے۔ تو اس زمانے میں میرے والد صاحب بیمار بھی تھے اور پریشان بھی رہتے تھے، تو جب میں یونیورسٹی کے لیے جا رہا ہوتا تھا تو وہ فون کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ 40 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، تو جب میں وہاں پہنچتا تھا تو فون کی گھنٹی بج رہی ہوتی تھی۔ میں یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جب یہاں آیا تو ایک اسٹرگل تھی اور شروع کے چند سال میں کافی اسٹرگل کرنا پڑا مجھے۔ تو اس زمانے میں جب ان ایڈیٹیشنز جو یہاں کی یوزول ہوتی ہیں، اس کے اندر کسی وقت میں نے کچھ کہا ہوگا، تو جب میں واپس آیا تو مجھے دیکھ کر میرے والد صاحب جو بیمار تھے اور کمرے تک محدود ہو گئے تھے اور مسجد جو سامنے تھی وہاں بھی نماز پڑھنے نہیں جا رہے تھے، لیکن آنے کے بعد والد صاحب کھڑے ہو گئے اور جانے لگے اور ٹہلنے لگے اور میری والدہ کی بھی اس طرح سے طبیعت بہتر ہو گئی اور گھر میں ایک رونق پیدا ہو گئی۔ ان واقعات میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ ہیں، آ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں وہاں 7 سال تھا تو لوگ کہتے رہے کہ ایک بچہ چلا گیا، پھر دوسرا بھی چلا گیا، تو اب کیا امید ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ تو ان کیفیات کے اندر میرے ذہن میں شاید یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے، میں واپس آ گیا اپنے والدین کے لیے۔ تو کہیں میں نے اس قسم کا کوئی اظہار کیا ہوگا ایسی بات کا کہ میں کتنے پریشانی میں یہاں ہوں۔ تو میری اس وقت مجھے میرا ذہن جو تھا اس کو ریالٹی چیک میری والدہ نے دیا۔ والدہ نے ایک ایسی بات کی کہ جس کے بعد میں سن سا ہو گیا، اور وہ بات انہوں نے یہ کہی اور وہ میں بتاؤں گا جو میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ
نے بہت اچھا کیا، آپ واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، خوشیاں دے، اور ہم بہت خوش ہیں کہ آپ یہاں آ گئے۔ لیکن ویسے اگر آپ نہیں آتے تو تب بھی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی، ہم آپ کی خوشیوں کے لیے دعائیں کرتے۔ اور یہ بات سن کے میں دھک سے رہ گیا، اور اس کے اوپر جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میری والدہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ توقعات کبھی لوگوں سے نہیں لگانی چاہیے، یعنی کہ وہ جو سمپل رول ہے، جو رول آف ہیپینس ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر ہمیشہ حشاش اور بشاش رہتا تھا، حالانکہ وہ 1970 سے لے کر اپنی آخری عمر تک بیچاری کو کئی آپریشنز اور بہت سیریس لائف تھریٹننگ آپریشنز، 7-8 آپریشنز، جس میں کینسر بھی تھا اور مختلف انٹسٹائنل آبسٹرکشن اور اس طرح کے بہت سارے امراض تھے، اور اس میں گٹھیا بھی تھا، آرتھرائٹس بھی، اور بلڈ پریشر اور دوسرے تمام امراض کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، لیکن ان کا چہرہ جو تھا وہ ہمیشہ شاش بشاش رہا کرتا تھا۔ جب ہم اسلام آباد سے یہاں آئے تو لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ تو ایک گاؤں رہتا ہے، اب آپ یہاں آ گئے، یہاں لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، احتیاط سے رہنا چاہیے، لوگوں کو ترکی بترکی جواب دینا چاہیے اور آنا چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ والدہ نے کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ کہا ہو، ہمیشہ اچھی بات کرتی تھی، اور کسی سے اگر کوئی بات ہو بھی جاتی تھی جو بری لگتی تھی یا کوئی کام کر لیتا تھا، لیکن اس کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ ہمیشہ ہم کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ بھی کریں تو وہ اس کے جواب میں ہمیشہ اس شخص کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو حصہ جو زندگی کا ہے وہ سامنے لے کر آتی تھی۔ تو جو لیسن انہوں نے دیا وہ یہ ہے کہ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے توقعات قائم کرنا چھوڑ دو۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ توقعات قائم ہو جاتی ہیں، جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو ایک توقع ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس توقع کو بڑھنے نہ دینا، یہ ایسنس آف ہیپینس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لیسن کیا ہے؟ یعنی کہ if you want to be happy, don't associate expectations with people۔ لوگوں سے توقعات نہ قائم کی جائے، قائم اگر کرنی ہے توقع تو اس ذات سے کرنی ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، اومنیسینٹ ہے، جس کے پاس، جس کے قبضہ قدرت کے اندر دنیا کے سارے وسائل ہیں، اس سے آپ کو توقعات رکھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انسانوں سے توقع رکھ لیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اعزاء سے، اپنے دوستوں سے ہماری توقعات ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں، ہم نے سب کچھ کیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے یہ کریں۔ لیکن اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان بہت کمزور ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی پریشانیاں ہیں، اس کے اپنے مختلف کمپلشنز ہیں جن میں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی شاید مدد نہ کر سکے۔ تو اس سے برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ اور انسان کے اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں۔ تو توقع ہمیشہ اس ذات باری تعالیٰ سے رکھنی چاہیے جو دینے پہ قادر ہے، جو بے نیاز ہے۔ اور اس کا جو بیسک پرنسپل جو اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی ہم نے کسی کے ساتھ کی ہے تو اس کا جواب بھی وہ ہمیں اچھائی سے دے۔ یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد ہمارا جو آپریٹنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے تو جواب میں اچھائی کی توقع رکھنا اصل میں نیکی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے
یہ اچھائی کرتے ہیں اور نتیجے میں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ فلاں طریقے سے اس اچھائی کا جواب دے گا، تو آپ نے نیکی نہیں کی ہے، آپ نے ٹریڈ کیا ہے، آپ نے بزنس ڈیل کی ہے، آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی ہے، آپ نے نیکی نہیں کی۔ نیکی کا مطلب ہی یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور یہ ایک مشکل بات ہے لیکن ہے آسان سا رول۔ اس کے اندر ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان چونکہ کمزور ہے اور وہ ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، اور بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کئی لوگوں سے چلیں میں اس بات کے اوپر دوبارہ آتا ہوں۔ اس نیکی کے حوالے سے، نیکی کر دریا میں ڈال والی بات سے جو تعلق ہے، ہمارے ہاں اکثر یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ آپ ضرور مانگیں، لیکن اگر کوئی دے دے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیتا تو تب بھی اس کا ہمیں بھلا سوچنا چاہیے۔ اس کو میر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے لوگوں سے وہ توقعات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس توقعات جو ہے وہ اللہ سے قائم رکھنی چاہیے، اور اس کے احکام کے مطابق جو تعلق ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بہت لطیف سا فرق ہے۔ ایک ہے بلڈنگ ایکسپیکٹیشن فار اے ریٹرن، اور دوسرا یہ ہے سیکنگ ہیلپ، یعنی کہ مدد ضرور آپ لوگوں سے مدد مانگے۔ بلکہ ایک مشہور سیئنگ ہے کہ سکسیس آف اے پرسن ڈیپینڈز اپون his ability to ask for help۔ تو آپ ضرور مانگیں اور ضرور اس سے مدد کی درخواست کریں، لیکن اس درخواست کے نتیجے میں یہ توقع قائم نہ کریں کہ وہ اس کو پوری بھی کر دے گا۔ ویسے آپ 9-10 لوگوں سے جب مدد مانگیں گے تو ایک نہ ایک آدمی ضرور آپ کی مدد کر دے گا، اور اگر مدد نہیں کرے گا تو وہ آپ کو گائیڈ کر لے گا، آپ کو رہنمائی کر سکتا ہے، آپ کو ٹپ دے سکتا ہے، اور وہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ تو ایک تو اب اسی کے جو مزید ضمنی جو اور مسائل ہیں، اس کے اندر میں چاہوں گا کہ غالب کی کے چند 2 اشعار ہیں وہ بہت اہم ہونے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ چونکہ تعلقات کی بات ہو رہی ہے اور ایکسپیکٹیشنز کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ہے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یعنی کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر سی نو ایول اور ہیئر نو ایول ہے۔ جو پہلا شعر ہے اس کو سمپلی نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، سی نو ایول ہیئر نو ایول، اینڈ ڈونٹ اسپیک ایول، اور روک لو گر غلط چلے کوئی۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے تو کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روک لیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے اور اس میں غلطی کری دی ہے تو بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ اچھا، یہ جو وہ کیفیت ہے، اس کو اقبال ظاہری بات ہے اپنے خاص انداز میں بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ تو یعنی کہ دنیا کی بادشاہت کے جو سیکرٹس ہیں وہ اس غنائیت کے اوپر مبنی ہیں، جو میں نے ابھی 3-4 باتیں کی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا،
یا فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اور جو ایک غالب کے ہم نے جو اشعار دیکھے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اندر جو تعلق ہے وہ توقعات کی بنیاد پہ نہیں بنانا، بلکہ وہ تعلق جو ہے اللہ کے احکامات کی بنیاد پر بنانا ہے۔ اس کے اوپر میں مزید تفصیل سے ایک اور پوسٹ کروں گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں اپنے ذات کے حوالے سے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے اقرباء کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اور ہمارے اپنے ساتھی شہریوں اور کمیونٹی کے ساتھ، اور ہمارے تمام جس جگہ ہم رہتے ہیں اس دنیا کے اندر اس کے ماحولیات کے ساتھ، ان سب تعلقات کی بنیاد اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز رکھیں گے اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو امید ہے کہ ہم ایسی کیفیت میں ہوں گے جہاں پہ ہمیں رنج اور ملال اور حزن اور پریشانی اور سیڈنس اور گریف سے ہم بچ سکیں گے۔ اس کے اندر دو باتیں میں مزید کہنا چاہوں گا آخر میں، کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمارا احسان مند ہو۔ اس کے بارے میں ذرا سا ہمیں اویئر ہونا چاہیے۔ اس کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ احسان مند کے شر سے ڈرو۔ جس کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بہت شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنا کچھ دیتے ہیں، جس سے وہ جو احسان مند ہے ہماری یہ توقع ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں اگر نقصان نہیں پہنچائے گا، مطلب وہ اگر ہماری مدد نہیں بھی کرے گا تو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم اس طرف سے بلائنڈ سائیڈڈ ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو کیفیت ہے، دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اگر اچھا کرتے ہیں تو عام طور پہ جواب اچھا ہی ملتا ہے۔ ہاں چند فیصد لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہرحال احتیاط ضروری ہے۔ تو آج کی پوسٹ کے اندر ہم نے جو اس چیز کے اوپر بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک سمپل اصول فالو کرنا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، وہ سیکرٹ آف ہیپینس یہ ہے کہ ڈونٹ کیپ ایکسپیکٹیشنز ود پیپل۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو توقعات لوگوں سے نہ رکھی جائے۔ اگر توقع رکھنی ہے تو اس ذات باری تعالیٰ سے رکھنی ہے جو اس دنیا کا خالق ہے اور جو دینے والا ہے۔ شکریہ۔